मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखो, रमज़ान में दो ही चीज़ें, एक रोज़ा और एक तरावी। जिस चीज़ का पहले से इस्तकबाल किया जाता है ना, पहले से उसका इकराम हो जाता है। मेहमान आने के बाद इकराम करेंगे वो मज़ा नहीं आएगा। तो रमज़ान में दो काम कर ले, रोज़े तो रखने ही है, वो तो फ़र्ज़ रोज़े हैं। दूसरा काम ये करना है कि तरावी में, एक भी तरावी में आपने सुस्ती कर ली ना, तो बस फिर पूरा रमज़ान तरावी आपसे बोलो गई। शुरू से इस बात का एहतमाम करना है भाई, वॉशरूम से, क़ज़ाए हाजत से, खाने पीने से, ईशा की नमाज से आधा घंटा पहले फारिग हो जाए आप। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और पहले से मस्जिद में सफ़ पे आके जगह घेर लें। तरावी जो पहली सफ़ में पढ़ने का मज़ा है वो आठवीं सफ़ में गरीबी वाले लोग चल रहे होते हैं, जो ट्राई करने के लिए पढ़ रहे हैं। कोई काम वाम नहीं है, चलो बैठ जाते हैं, रुकू में जाएगा तो बैठ जाएंगे, लंबी हो गई तो छोड़ो यार, ठीक है ना। ये ट्राई कर रहे होते हैं कि चलो अब वैसे भी यार अब तरावी हो रही है, टीवी के सामने बैठना, वो सारे ड्रामे फिल्में देख लिए सारे, वो ख़त्म भी हो गए। अब कुछ लोग पीछे गरीबी में बैठे हुए होते हैं ना, गपशप लगा रहे होते हैं, और रुकू में जाता है इमाम, आके शामिल हो जाते हैं। तरावी तो ये भी पढ़ लेते हैं, सवाब इनको भी मिल जाता है, लेकिन जो रूहानियत हासिल होनी चाहिए वो हासिल नहीं होती। तो तरावी प्रॉपर तरीका यही है, मगरिब के बाद घर जाके फ़ौरन ईशा की तैयारी करें। अच्छा, एक काम ये भी करें, इफ्तारी में मीठा ज़्यादा ना खाएं, वरना तरावी नहीं पढ़ी जाती। देखो, इफ्तारी में खाना क्या है, रमज़ान जो है ना, सेहत बनाने का बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। इसमें अल्लाह आपको मौका देता है, अभी कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करवा दो। लेकिन रमज़ान में लोगों का मोटापा कम होने के बजाय बढ़ता है, क्योंकि इफ्तारी में तबीयत से तेल वाले पकोड़े फोड़ते हैं, तबीयत से बिरयानियाँ खाई जाती हैं, चाट और ये और वो एक ही दम इतना खाया जाता है कि आम दिनों में डिवाइड करके खाते थे, थोड़ा गनीमत थी, अब एकदम फोड़ते हैं। तो सेहत बनने के बजाय बिगड़ती, और रमज़ान में मौतें भी होती हैं वो। तो इसलिए रमज़ान का अल्लाह ने जो आपको पैकेज दिया है ना, इफ्तारी में आप खाएं क्या, हटो बच्चों हो जाएंगे आप 15-20 दिन मेरी बताई हुई खुराक अगर खाएंगे, 15-20 दिनों के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुफ्ती साहब जो 4 शादियों पे बयान करते थे वो गलत नहीं, कुछ उनमें हकीकत है। वो बातें आपको जो भी बुरी लगती है ना, वो अच्छी लगना बोलो शुरू, जवान हो जाएंगे आप। एक काम आपने ये करना है कि ऑयल को सहरी इफ्तारी से निकालना, कुकिंग ऑयल। क्या करना है, बोलते क्यों नहीं? ऑयल को निकालना। जैतून का तेल 1-2 चम्मच इस्तेमाल कर लें आप, समझते हो? देसी घी भी नहीं, घी भी छोड़ने फिलहाल थोड़े दिनों। देसी घी वैसे अच्छी चीज है, लेकिन छोड़ने फिलहाल। दुनिया छोड़ने से पहले बेहतर है कि आप हर किस्म का घी, वो जैतून का तेल 2-3 चमचे पी लिया करो 24 घंटे में। दूसरा काम आपने ये करना है कि रोटी चावल को कम करें, गंदुम को भी, और बोलो ना सहरी में गंदुम बहुत ज्यादा फोड़नी है, और ना इफ्तारी में, ना रात को किसी में, गंदुम भी और चावल भी। समझते हो कि नहीं समझते हो? ज्यादा जो आपने फोकस करना है ना, वो खजूर बहुत पावरफुल चीज है, पेट नहीं भरता उससे, मगर जो काम रोटी करती है ना, और जो एनर्जी चाहिए वो खजूर से हमें ज्यादा मिलती है। हमारे यहाँ इफ्तारी में खजूर के साथ इतनी ज्यादती होती है कि एक खजूर की सुन्नत समझ के रोजा इफ्तार किया और फिर डायरेक्ट आ गए बिरयानी पे, कोल्ड ड्रिंक पे। अबे ये पेट भर के खाओ यार, तबीयत से खाओ, इस वक्त हजम भी होगी, जुज़्वे बदन भी बनेगी। आम तौर पे खजूर आसान नहीं होती हजम करना, खजूर आसानी से भी कितना कुछ खाया हुआ होता है, खजूर के लिए मैदा तैयार ही नहीं होता। इफ्तारी में आप तजर्बा करके देख ले, जितनी भी खजूरें खा ले आपका पेट खराब नहीं होगा। तो ज्यादा खाएं खजूरें। और ये कोल्ड ड्रिंक को एक तरफ रखें आप। अगर आप अव्वल तो शरबत, मैं तो कभी भी इफ्तारी में शरबत नहीं पीता, क्योंकि इफ्तारी में तजर्बा है कि शरबत अगर आपने पी लिया या पेट भर के रोटी खा ली तो मगरिब पड़ते ही आप टोन हो जाते हो।
کسی کام کے تراویح کے قابل تو آپ رہو گے. ٹن ناٹن بس میں ہوں سنی ٹن ٹناٹن والا حساب, میں ہوں قادری سنی ٹن ٹناٹن والا حساب کر جائے گا. نہ تراویح پڑھی جائے گی نہ پڑھائی جائے گی. پیچھے دیکھو لوگ تراویح میں پہلی رکعت سے ہی جھومنا شروع کر دیتے ہیں, سو رہے ہوتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے افطاری میں روٹی پیٹ بھر کے کھائی ہوتی ہے, چاول پیٹ بھر کے. اگر یہ چاول یا روٹی سے پیٹ نہ بھرتے, کھجورے کھاتے یا اور کوئی چیز کھا لیتے, مکئی کھا لیتے, لوبیا کی چاٹ کھا لیتے, لوبیا کھائے اس کی چاٹ بنا کے مزے کی بھی ہوتی ہے, سفید چنے بھی کھا لیں وہ بھی ٹھیک ہے. کاربوہائیڈریٹ جو ہے نا وہ کم ہونا چاہیے. کارب والی چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ ایسی چیزیں جن میں نشاستہ ہوتا ہے, مٹھاس ہوتی ہے. جیسے روٹی میں تو بہت کارب ہے نا, چاول میں بہت کارب ہے, یہ کم کھائیں. باقی آپ دالیں کھائیں, آپ چاٹ کھائیں, بے شک سفید چنے کی چاٹ کھا لیں, دہی بڑے کھا لیں, تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. جائیدادیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لوگ, تو دہی بڑے بڑے آرام سے ہضم ہو جائیں گے. تو یعنی کچھ بھی کھا لیں آپ افطاری میں, بہتر ہے کہ کھجور زیادہ کھائیں. ایک سیکنڈ, لیکن آپ نے افطاری میں روٹی اور چاول کم, تو 3-4 دن آپ کو ٹینشن ہوگی, اس کے بعد عادی ہو جائیں گے, پھر مزہ آنا شروع ہوگا کہ یار کیا طبیعت ہلکی پھلکی, آنکھوں میں روشنی تیز ہو جائے گی. تو سحری میں بھی آپ نے روٹی اور چاول کو کم کرنا ہے, اور آئلی چیزوں کو, اور افطاری میں بھی روٹی چاول کو آپ نے کم کرنا ہے. جب بھوک لگے لوبیا کی چاٹ کھا لی, یا سفید چنے کی چاٹ کھا لی, یا کالے چنے کی چاٹ. پکوڑے بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں کریں گے, پکوڑے بھی کھا, بیسن ہے نا وہ بھی اتنا مسئلہ نہیں کرے گا پکوڑا. زیادہ جو ٹینشن دے گی نا آپ کو روٹی اور چاول, اور یہ کولڈ ڈرنک اور شربت. شربت پیو ٹن. جس خوراک کو کھانے کے بعد انسان ٹن ہو رہا ہے نا, سنی ٹن ٹناٹن بن رہا ہے, تو سمجھ لو یہ خوراک آپ کی باڈی میں فیٹ پیدا کر رہی ہے. یہ خوراک کیا کر رہی ہے آپ کی باڈی میں, یہ اصول یاد رکھو. شربت پیتے ہی ٹن ہوتی ہے, طبیعت کی نہیں ہوتی تو تجربہ کر کے دیکھ لیں. اس کا مطلب یہ کیا پیدا کر رہی ہے, فیٹ. یہ باڈی کو موٹا کر رہی ہے. روٹی کھاتے ہی طبیعت کیا ہو جاتی ہے, ایک دم آدمی کو غنود کی. یہ کیا کر رہی ہے, فی نفسی ضروری ہے روٹی, لیکن آپ کو میں رمضان کا پیکج دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور چاول کو بھی آدھی روٹی کھا لیں بس بہت ہے, باقی دوسری چیز پھل فروٹ کو فوکس. گوشت کھائیں طبیعت سے, اللہ نے اگر پیسہ دیا گوشت کھائیں, مچھلی کھائیں, گوشت کھائیں, یہ چیزیں کھائیں گے فائدہ ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. لیکن روٹی چاول اگر آپ نے اسی اسپیڈ سے پھوڑنا شروع کیے جس اسپیڈ سے آپ کھا رہے ہیں, تو رمضان آپ کو کولیسٹرول کا تحفہ دے کر جائے گا, فیٹ چڑھا کے جائے گا, آنکھوں کی بینائی خراب ہو جائے گی آپ کی, شوگر کی بیماری پیدا ہوگی, ہارٹ اٹیک کے خطرے. بہت سے لوگ افطاری کرتے ہی لیٹے تو پولیس بھی آ کے اٹھایا, پولیس سے بھی ایسے کئی کیسز میرے سامنے آئے ہیں کہ سحری کھا کے سوئے تھے اور پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا. کیونکہ سحری میں جس قسم کی چیزیں کھائی ہیں ان کے بعد اگر بندہ اٹھ جائے تو یہ حیرانگی کی بات ہے کہ آپ اٹھے کیسے. آپ نے تو اٹھنے کا کوئی آپشن, کھجلا کھا رہے ہیں سحری میں, اتنا آئل سے بھرا ہوا ہوتا ہے, پینیاں کھا رہے ہیں, اور یہ آئل بھی مارکیٹوں کا آئل جس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کس چیز کا تیل ہے. تو اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو تمیز سے لے آئیں نا, لیمن پیا کریں, وٹامن سی ملتا ہے, تو اس سے آپ دیکھو ایسے نتھر جاؤ گے, ہٹو بچو ہو جاؤ گے. آپ عید کی چاند آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گا, آپ کی آنکھیں اتنی تیز ہو جائیں گی, سب سے پہلے آپ کو چاند نظر آئے گا, آپ بولیں گے واہ بھائی سبحان اللہ. تو بہت فائدہ ہوگا, لیکن 1 ہفتے کی پریکٹس کرنی پڑے گی اس کے لیے, اور اس سے کوئی کمزوری نہیں ہوگی. روٹی ختم نہیں کرنی ہے, یاد رکھو, کم کرنی ہے. ختم کرنے سے نقصان ہوگا. چاول بھی ختم نہیں کرنا ہے, بہت کم کرنا ہے. باقی گوشت کو زیادہ فوکس کرنا ہے, دودھ پیے, گوشت کھائیں, کھجورے کھائیں, اور شربت نہ پیئیں. چینی کا استعمال بولو بالکل لائف سے ویسے ہی چینی نکال دینی چاہیے. تو یہ بڑا خاندانی پیکج ہے, بڑا مزہ آئے گا آپ کو. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو, ایک ٹائم کھایا کرو. افطاری میں بھی کھا رہے ہیں, پھر مغرب کی نماز پڑھ کے بھی کھا رہے ہیں, یہ پاگلوں والی حرکت ہے. وہ تو بہترین, یہ تو بہت اچھا کام ہے. میری تو عادت ہے, ہاں مجھے پتا ہے, میری تو عادت ہے, میں ہمارے یہاں 15 منٹ بعد مغرب کی نماز ہوتی ہے, میں افطاری میں کھا لیتا ہوں جتنا کھانا ہوتا ہے, اس کے بعد بس ختم. بہت اگر کبھی تراویح کے بعد بھوک لگی تو کھا لیا, ورنہ نہیں. لوگ کیا کر رہے ہیں, پہلے افطاری میں کھاتے ہیں, پھر مغرب کی نماز پڑھ کے آئیں گے, پھر جا کے کھانا کھائیں گے. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ہماری بھوک, کیونکہ جب وقفہ آتا ہے نا تو بھوک نہیں رہتی,
تو یہ پیٹ خراب ہوتا ہے. رمضان میں بیماریاں کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہیں. تو رمضان بدنام ہوتا ہے اس سے. وہ حالانکہ رمضان کا قصور نہیں ہے, وہ آپ کا اپنا قصور. تو اگر آپ نے افطاری کے فوراً بعد کھانا کھانا ہے تو افطاری میں 2-3 کھجوریں کھائیں, نماز پڑھیں, پھر کھانا کھائیں. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر تمیز سے کھانا کھائیں. اور مسجد کے امام کو بولیں کہ تھوڑا لیٹ پڑھا دو بھائی, کچھ بھاگے نہیں جا رہے یار, تھوڑا 1 مہینہ ہے, کھانے تو دو تمیز سے. وہ بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں مؤذن صاحب, بس ادھر آدھا جلدی جلدی کھا رہا ہے اور ادھر اذان کی آواز آ گئی, جگالی کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں مسجد میں. میں نے تو دیکھا چلتے چلتے دسترخوان سے پکوڑا پکڑ رہے ہوتے ہیں کہ جماعت نہیں پڑھنی, اور چلتے چلتے ہر ایک کو. یہاں مغرب کی نماز میں تاخیر جائز نہیں ہے, لیکن ایک عذر ہے. تو ہم تو کوشش کرتے ہیں اذان اور مغرب میں کم از کم 15 منٹ میں بھی جس کم وقت کا پیٹ نہ بھرے نا, تو یہ پیٹ نہیں ہے, یہ لالو کھیت ہے. یہ کچھ بھی کھائے گا اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا. اس کو فوکس کریں, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. صحت بڑی خاندانی ہو جائے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.